امام مالک و ترمذی اور نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے میں دو بے سے منع فرمایا، یا ایک بے میں دو بے سے منع فرمانے کا مطلب بے شرعی اعتبار سے خرید و فروخت کے عقد کو، سودے کو، معاہدے کو، ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ تو یوں کہ ایک ہی سودا دوسرے سودے کے اوپر فکس ہو، مشروط ہو، کنڈیشنل ہو، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پہ اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ یہ چیز نقد میں اتنے کی اور ادھار میں اتنے کی، سودا فائنل نہیں کیا جا رہا، بیچ دیا جا رہا ہے، اس بات کو فائنل نہیں کیا جا رہا کہ یہ نقد ہے یا ادھار ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر یوں بیچا جائے گا تو کل کو جھگڑا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ چیز نقد کے اندر میں خرید رہا ہوں، اور بیچنے والا سمجھے گا کہ میں ادھار میں بیچ رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب فرق ہے تو اب ایسی صورت کے اندر ان کی قیمتوں میں جب تفاوت ہوگا تو اب آپس میں جھگڑا بنے گا۔ خریدار تو چاہے گا کہ میں نقد والی قیمت ادا کروں، اور جو بیچنے والا ہے وہ چاہے گا کہ مجھے ادھار والی زیادہ قیمت ملے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑے سے بچنے کے لیے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں، دونوں ریٹ بتا دیے لیکن سودا ڈن ایک کے اوپر ہی ہوا تو یہ جائز ہے۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں بھی آج کل قسطوں کا اگر کام کیا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ نقد میں بھی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور ادھار میں بھی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور دونوں قیمت بتا دیتے ہیں۔ اگر اس وقت طے کر لیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں نقد میں خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے اور اس کی یہ قیمت ہے، اور دوسرا یہ کہ میں ادھار میں خرید رہا ہوں اور اس کی قیمت ہی یہ ہے، اس چیز کی قیمت ہی ادھار میں زیادہ ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز ہوگا۔ اسی طرح اس کی ایک صورت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس طور پر خریداری کرنا کہ یہ چیز میں نے تمہارے ہاتھ میں اتنے میں بیچی اس شرط پر کہ تم اپنی فلاں چیز مجھے بیچو گے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ بے میں بے کنڈیشن ہے، ایک سودے میں دوسرا سودا کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک سودا مکمل اپنے ایجاب و قبول کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، اس میں دوسرے سودے کو لے کر آنا اس کی اجازت نہیں ہے، ایک سودے کی وجہ سے دوسرا سودا خراب نہ کیا جائے۔ تو یہ فرمایا کہ اس شرط کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی حاجت ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ کہیں گے کہ عموماً یوں بھی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی اپنی گاڑی بیچنے گیا نا، اب اس کی گاڑی ہے مثلا 10 لاکھ روپے کی، اور سامنے والے سے جس سے وہ سودا کر رہا ہے وہ جو گاڑی بیچنے آیا ہوا ہے وہ 5 لاکھ روپے کی ہے۔ تو اب یوں بھی سودا ہوتا ہے کہ بھئی یہ 10 لاکھ والی گاڑی جو میں نے تمہیں بیچی، اس کے بدلے میں کہ یہ گاڑی اور پلس 5 لاکھ روپے تم مجھے دو گے۔ تو یہاں پر شرط پہ خریداری نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر گویا کہ اس گاڑی کی قیمت، اس گاڑی کا جو ثمن ہے اس کے بدلے میں دو چیزیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ثمن دو چیزوں کو بنایا جا رہا ہے، قیمت دو چیزوں کو بنایا جا رہا ہے، ایک گاڑی کو اور اس کے ساتھ 5 لاکھ روپے کو۔ تو گویا یہاں پر سامان اور پیسے کی سامان کے بدلے میں بے ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ یا اگر سامنے فقط گاڑی ہی ہے تو ایسی صورت میں گاڑی کے بدلے میں خرید و فروخت ہو گئی، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نہیں میں نے اپنی چیز تمہیں اتنے میں بیچی اور تم مجھے اس شرط پر بیچی کہ تم مجھے اپنی وہ چیز اتنے میں بیچو گے، یہ شرط جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن بیع و شرط، بے اور شرط سے منع فرمایا، اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اولاً ایک سودا کمپلیٹ کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا سودا طے کیا جائے، کنڈیشن سودے کے اندر نہ لگائی جائے کہ اس شرط پر کہ تم مجھے یہ بیچو گے، یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بہت بڑا اصول مستفاد ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب آپ سودا کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس میں کوئی بھی ایسی شرط نہ لگائیں جو عقد بے کے تقاضے کے خلاف ہو،
جو خرید و فروخت کے تقاضے کے برعکس ہو وہ شرط نہ لگائی جائے کہ اس شرط کے اندر اگر ایک کا نفع ہوگا تو دوسرے کا نقصان ہوگا، اور اگر کسی جگہ پر دونوں افراد راضی ہو بھی جائیں اور کہیں کہ نہیں جناب ہمیں نقصان نہیں ہو رہا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے اصول، بلکہ عام اصول بھی دنیا میں جب بنائے جاتے ہیں اوورآل بنائے جاتے ہیں، الگ الگ ایک ایک فرد کے اعتبار سے نہیں بنائے جاتے، بلکہ اوورآل وہ سب کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی بعض صورتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں جن پر وہ حکم نہ بھی لگے، لیکن رول باقاعدہ سب کے لیے ایک ہی بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت اچھا ڈرائیور ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ سگنل توڑ لے یا وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر لے، کیونکہ رول اوورآل بنائے جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ ان کی خلاف ورزی کی صورت کے اندر نقصان ہوگا۔ تو یہی صورتحال شریعت مطہرہ کے اصولوں کے اندر بھی ہے، اور یقیناً دنیاوی اصول بھی شریعت مطہرہ کو دیکھ کر ہی مسلمان بناتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات سے ان معنوں میں ضرور استفادہ کرتے ہیں کہ رب کا جو قانون ہوتا ہے، حاکم کا جو قانون ہوتا ہے، خالق کا جو قانون ہوتا ہے، بہرحال وہ جامع ہوتا ہے، اور اس جیسا انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہم اپنے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے جتنا خالق و مالک عز و جل ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایک ایسا اصول مستفاد ہوا ان احادیث طیبہ سے کہ حضور نے بے اور شرط سے منع فرمایا کہ ایسی شرط جو تقاضۂ عقد کے خلاف ہو اس کی اجازت نہیں۔ بعض وہ شرط ہیں جو عقد کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کسی کے ساتھ ادھار خرید و فروخت کی، اور اب اس نے یہ کہا کہ یار تمہیں میں مال تو بیچ رہا ہوں لیکن میں تمہیں جانتا نہیں، یا جانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مال کا کوئی ضامن بھی مقرر ہو جائے کہ اگر کل کو تم مجھے مال نہ دو تو کسی شخص کو ضامن لے کر آؤ کہ وہ تمہاری جگہ ادائیگی کرے، یا کم از کم تم سے ادائیگی کروانے کی حامی بھر لے۔ تو یہ عقد کے تقاضے کے مطابق ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں میں یہ چیز تمہیں بیچ تو رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم مجھے اس چیز کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا یہ فائدہ دو گے کہ تم مجھے اتنا قرض دو گے، تو اب یہ خلاف عقد کا تقاضا نہیں ہے اس بات کا، بلکہ اس کے اندر لینے والے کا تو نفع ہے لیکن دوسرے والے کا نقصان ہے کہ اس کو قرض دینا پڑے گا، اس کا اپنا مال جائے گا۔ تو فرمائے اس سے بھی منع فرمائے کہ سودوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، سودا کر لیا جائے۔ پھر اگر آپس میں باہمی رضامندی سے عقد سے قطع نظر ایک دوسرے کو کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جناب اس صورت میں بھی تو وہ قرض دے رہا ہے، اس صورت کے اندر بھی دے رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب یہاں پہ شرط لگا لی جائے گی تو یہ قرض دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور قرض دینے پہ مجبور ہوگا یہی شرط ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، شرط نہ ہو، ایک سودا مکمل ہو جائے، تو اب پھر دوسرا سودا ہونا یا دوسرا کوئی عقد ہونا، چاہے وہ قرض ہو، اجارہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر وہ سامنے والا پابند نہیں ہوگا۔ اب یوں ہی مثال لے لیں، مثال کے طور پہ میں یہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے اپنی یہ چیز اتنے میں بیچو گے، ہو سکتا ہے سامنے والا اتنے میں نہ بیچنا چاہتا ہو جتنے میں آپ چاہ رہے ہیں، آپ سستی چاہ رہے ہیں، وہ مہنگی بیچنا چاہتا ہو، تو اب یہ شرط لگانے میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ سودا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد الگ سے اس کی چیز کو آپ خرید لیں تو اس کے اندر وہ مکمل طور پر آزاد ہوگا کہ وہ اپنی چیز جتنے میں چاہے بیچے اور جتنا چاہے اس سے نفع اٹھا سکے۔ ہاں البتہ یہاں پر علماء نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ اگر وہ ایسی عقد ہے کہ شرط ہے کہ اگرچہ تقاضا عقد کے تو خلاف ہے لیکن فی زمانہ اس پر عرف و تعامل جاری ہو گیا تو پھر اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن عرف و تعامل کا فیصلہ کیا آپ کریں گے یا اور کوئی کرے گا یا مارکیٹ کے لوگ بیٹھ کر کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس دور کے علماء اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شرط کیسی ہے، کیا یہ شرط ایسی ہے کہ اس پر عرف و تعامل جاری ہو گیا ہے اور کہاں جاری ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے قصبے میں جاری ہوا ہو، کسی شہر میں جاری نہ ہوا ہو، یا شہر میں ہوا ہو ملک میں نہ ہوا ہو، تو مختلف اس کی جو ہے وہ اسٹیپس ہو سکتے ہیں، تو اس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے۔ ایک عام مثال جس پر عرف و تعامل جاری ہونے کی وجہ سے
شرط جائز ہو گئی وہ یہ ہے کہ ہم پہلے کوئی سامان خریدتے تھے، تو اب وہ سامان آپ نے خرید لیا، اب وہ سامان چاہے آگے صحیح چلے یا نہ چلے، یہ جب میں نے خرید لیا میری مرضی ہے، لیکن گارنٹی وجود میں آئی، گارنٹی بھی کہا جاتا ہے، وارنٹی بھی کہا جاتا ہے، بعض اوقات دونوں چیزوں میں فرق بھی کیا جاتا ہے، تو وہ یہ وجود میں آئی کہ میں اس بات کا جو ہے وہ ذمہ لیتا ہوں کہ میں 1 سال تک اس کا جو نقصان ہوگا، یہ صحیح نہیں چلے گی، ریپیئر کر کے دوں گا، یہ چینج کر کے دوں گا۔ تو جب اس کے اوپر عرف جاری ہو گیا تو علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو یہ تھا مختصر کلام۔ آئیے آپ کی کالز کچھ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال سنائی۔ عبد الخالق اتاری یو کے بلیک برن سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس پاکستان میں ایک گھر ہے اور میں یہاں ایک اسلامی بھائی کو ڈاؤن پیمنٹ پر، یعنی اس کی ہاف قیمت پر بیچنا چاہ رہا ہوں، اور ان سے اس طرح ڈیل ہو رہی ہے کہ اگر باقی قیمت تک میں اس مکان کو کرائے پہ لگاتا رہوں، اس کا کرایہ میں خود لوں، اور آپ کے ساتھ جب تک یہ باقی قیمت وصول نہیں کر لیتا تب تک میں کرایہ لیتا رہوں گا، اور اس کی مدت تقریباً 2 سال ہوگی۔ کیا شرعی طور پر میرا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، جواب عطا فرما دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہو رہی ہے۔ خرید و فروخت کا تقاضا یہ ہے کہ جب سودا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اصل سودا ہے زبانی یا تحریری ایجاب و قبول، یہی سودا ہے۔ پیسوں کا لین دین یا مال کی ڈیلیوری یہ سودا نہیں، سودا پہلے ہو گیا، آگے یہ اس کے بعد کے معاملات ہیں۔ جب سودا ہو گیا تو سودے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سودے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خریدی گئی ہے وہ بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کر خریدار کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب خریدار کی ملکیت میں داخل ہو گئی تو اب ایسی صورت کے اندر وہ اس کا مالک ہے، اور اب اس سے جو بھی نفع آئے گا اس کا مالک وہی قرار پائے گا۔ اب آپ کہیں کہ ہم نے ادھار بیچا ہے، جی ہاں ادھار بیچا ہے، جب بھی اس کی ملکیت سامنے والے کی ہی ہو گئی، آپ کو فقط اپنے رقم کے مطالبے کا حق ہے جو بھی مقررہ مدتیں اس کی طے ہوئی ہیں۔ ہاں اگر کیش میں بیچا اور اب سامنے والا کیش نہیں دیتا تو اب روکنے کا حق ہے کہ آپ اس کو اس وقت تک ڈیلیوری نہ دیں جب تک کہ وہ آپ کو کیش نہ دے، لیکن جب آپ نے ادھار بیچا ہے تو اب آپ کیش کی، اب آپ اس وقت جو ہے وہ ثمن کی قیمت کی وصولی کا مطالبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ وہ چیز آپ کی مقررہ مدت تک پہنچے گی، تو اس ٹائم کے اوپر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو جو سوال انہوں نے کیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، آپ اس کا کرایہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ چیز اب آپ کی ملکیت میں ہی نہیں رہی۔ جب آپ نے بیچ دی، اگرچہ ڈاؤن پیمنٹ پہ بیچی، ایون کہ آپ نے کچھ بھی پیمنٹ نہ لی ہو، ادھار بیچ دی کسی کو کہ بھئی 2 سال کے بعد آپ مجھے اس کی ساری قیمت دے دینا، تو جب سودا ہو گیا تو اب وہ چیز سامنے والے کی ملکیت ہو گئی، اور اب ایسی صورت کے اندر شرعی اعتبار سے اس بات کا حکم ہوگا کہ آپ کے لیے اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں، نہ اس شرط پر کہ میں اتنے عرصے تک اس میں رہوں گا، نہ اس شرط پر کہ میں اس کا نفع اٹھاؤں گا، ان دونوں ہی باتوں کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح خریداری کرنا یا سودا اپنا مال بیچنا یہ جائز نہیں ہے، لازم ہے توبہ بھی کریں اور اس عقد کو دوبارہ نئے سرے سے کریں۔ اگر کوئی اس طرح کا سودا ہو جائے جس میں کوئی ناجائز شرط ہے تو اولاً اس کو کینسل کریں اور نئے طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ عقد کریں، ناجائز شرطوں سے پاک، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عقیل شریف اتاری دارالفلاح اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک دکان پر ایک اسلامی بھائی آلریڈی وہ اجیر ہیں، اب مالک دکان جو ہے وہ اس اجیر اسلامی بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دکان کے باہر ٹھیا خالی ہے اس پر آپ آلو کی چپس اور سموسے وغیرہ یہ لگائیں اور سارا مٹیریل میں آپ کو فراہم کرتا ہوں، اور ایسا ہے کہ اس کام سے جو پرافٹ ہوگا وہ ہم آپس میں 50-50 کر لیں گے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے کہ یہ جو پرافٹ ہے یہ تنخواہ کے علاوہ وہ 50-50 کریں گے، اور دوسرا بندہ اس پر ایگری بھی ہے، اس پر شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں یہ در حقیقت شرکت کی صورت بنتی ہے کاروبار کے اندر کہ آپ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں۔ پارٹنر 2 طریقے سے بنتے ہیں، یا تو یہ کہ دونوں پارٹنر ہی انویسٹ کرتے ہیں، یا یہ
کہ دونوں پارٹنر میں سے ایک انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے. پہلے کو شرکت کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر، اور دوسرے کو مداربت کہتے ہیں. مداربت کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب سامنے والے کو کام کے لیے دے رہے ہیں تو کیش دیں، مٹیریل نہیں دیا جائے گا، کیش دیا جائے گا. وہ اس کیش سے خود مٹیریل خرید کر اس کو سیل آؤٹ کرے گا، اور پھر جو نفع ہوگا وہ پرسنٹیج جو آپس میں طے کی ہوئی ہے اس کے مطابق تقسیم کر لیں گے. اور اس میں تنخواہ نہیں ہوتی، پارٹنرشپ کے اندر تنخواہ نہیں ہوتی. تو لہذا جو یہ صورت بیان کر رہے ہیں ایسا کرنا تو جائز نہیں. مٹیریل دیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ مداربت کے خلاف ہے. یوں ہی تنخواہ اور اس کے ساتھ پلس تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ پارٹنر تنخواہ پر نہیں ہوتا. ہاں مثال کے طور پہ وہ اس کا دکان، جو اس کی دکان ہے کپڑے کی مثلا دکان ہے، اور اس پر وہ شخص جو ہے وہ الگ سے ملازم ہے، صبح جو ہے وہ 8 سے شام 5 تک. اب 5 کے بعد جب وہ ملازمت ختم ہو گئی اس کے بعد یہ باہر جو ہے وہ یہ ٹھیہ لگاتا ہے اور اب اس کے اوپر یہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن وہی بات کہ اس میں تنخواہ نہیں ہوگی، اور دوسرا کیش دیا جائے گا. وہ اسی کیش سے کاؤنٹر بھی خریدے گا، وہ اسی سے مال بھی خریدے گا ساری چیزوں کا، اور وہ پھر سیل آؤٹ کرے گا. اور جو اب اس سے نفع ہوگا یہ آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، جو پرسنٹیج پہلے طے کرنا ضروری ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اگر نقصان ہوگا تو اولاً تو نقصان کو پروفٹ سے پورا کیا جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان بڑھتے بڑھتے کیپٹل تک پہنچا تو پھر نقصان انویسٹر کو برداشت کرنا ہوگا. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ یہ لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں عمرہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں کہ عمرہ ایک ہی قسم کا ہے یا چھوٹا اور بڑا بھی ہوتا ہے؟ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں. عموماً جو کہا جاتا ہے چھوٹا یا بڑا عمرہ، وہ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے، جو تنعیم کا مقام ہے، اسے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں. اور مسجد جعرانہ سے جا کر جو عمرہ کیا جاتا ہے، شہدائے حنین کے مزارات کے ساتھ یہ مقام ہے، وہاں سے جو عمرہ باندھا جاتا ہے اسے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. اور یہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حج کے موقع پر احرام جب دوبارہ بنوایا ایک عمرے کا، تو وہ آپ نے تنعیم کے مقام سے بنوایا. تو یوں لوگوں کی اصطلاح میں چھوٹا اور بڑا عمرہ ہے، اگرچہ افضل عمرہ، افضل مقام عمرے کے اعتبار سے وہ تنعیم ہی ہے، مسجد عائشہ والا ہی ہے. بہرحال جعرانہ کے مقام سے بھی باندھا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادائیگی کی نیت بھی شامل ہو جائے، اور وہ جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گئے وہاں پر ہماری حاضری بھی ہو جائے. چند میسیجز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ چیز جس کی نقد میں قیمت 36,000 ہے لیکن وہی چیز قیمت اقساط میں قسطوں میں لی جائے تو 54,000 کی دی جاتی ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. بعض لوگوں کو یہاں پر دیکھیں وسوسہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں یہ سود ہے، یہ سود بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ طے کیا جائے کہ جناب اس چیز کی قیمت تو 36,000 ہے، اور چونکہ آپ پیمنٹ بعد میں دیں گے لہٰذا لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے ہم آپ سے اتنی قیمت اوپر لیں گے. اگر یہ کیا جائے گا تو بالکل یہ اوپر والی جو قیمت ہوگی یہ سود میں آ جائے گی، حرام میں آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب جو اوپر والی قیمت ہے وہ چیز کے بدلے میں نہیں بلکہ مدت کے بدلے میں، ٹائم پیریڈ کے بدلے میں آ رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس چیز کی قیمت ہی نقد میں 36,000 اور ادھار میں اس چیز کی قیمت ہی 54,000 ہے تو اب بیچنا اور خریدنا جائز ہوگا. اب اس میں حرج نہیں ہے کہ اب قیمت کے مقابلے میں کہیں پر بھی ٹائم پیریڈ نہیں آ رہا بلکہ اس چیز کی قیمت آ رہی ہے. تو یہ فرق جو ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے. اور خرید و فروخت جب قسطوں پر ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی قسم کی ناجائز شرط نہ پائی جائے. عموماً پینلٹی کی شرط لگی ہوتی ہے کہ جناب اگر کوئی ناجائز، اگر آپ قسط لیٹ کریں گے تو جرمانہ آپ کے اوپر لگے گا. تو اگر اس طرح کی کوئی شرط ہے تو یہ سودے کو ناجائز کر دے گی کہ یہ وہ شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. لہٰذا قسطوں کے کاروبار میں ناجائز شرطوں سے بچنا ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ 15 تولہ سونے کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟
دیکھیں سونے کی یا چاندی کی زکوٰۃ کا آسان فی زمانہ حل یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم سونے کے اعتبار سے نکالیں کہ جناب اتنے تولے اور اتنے ماشے اس کی زکوٰۃ ہے، یہ عموماً مشکل ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں اپنے سونے کی قیمت معلوم کر لیجئے، جو قیمت وہ بتاتے ہیں، مثلا 15 تولہ سونے کی زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ 7.5 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے، تو آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ نکال لیجئے، 2.5% اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ جی مزید آڈیو کالز سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف ندیم اتاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ یہاں پر سونے کی دکان پر کیا چیک کے اوپر سونا بیچا جا سکتا ہے؟ اور جو مارکیٹ کے اندر سونے کا ریٹ ہوتا ہے جو چیک پر دیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ پیسے لگا کر دینار لگا کر بیچا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر عرف عام میں یہ ہے کہ بازاروں کے اندر جو بہت سی ایسی دکانیں ہیں، مثال کے طور پر سبزی کی ہو یا الیکٹریشن کی ہو، بہت ساری دکانوں پہ یہاں پر جو لین دین ہے وہ چیک کے اوپر ہی کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، کیا یہ اس طرح کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں ادھار خرید و فروخت دیگر سامانوں کے اندر کرنے میں تو حرج نہیں ہے، جبکہ مدت مقرر ہو جائے کہ کس تاریخ کو آپ ادائیگی کریں گے۔ لیکن سونے کے اندر، سونے چاندی میں یہ ضروری ہے کہ ان کی خرید و فروخت اگر جنس کے ساتھ ہو رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت ہو، تو لہٰذا سونے چاندی کی خرید و فروخت کے اندر اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ باقی یہ کہ چیک کی صورت کے اندر اس کی کیا صورتیں بن سکتی ہیں، یہ فی الحال جو ہے وہ حاضر نہیں ہے ذہن میں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے کے اندر عرض کریں گے۔ جی مزید کالز۔ میرا نام محمد حمین نسیم ہے اور میں جامعۃ المدینہ بلاٹر میں پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال تھا کہ کیا شراب خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس کا جواب دیا کہ شراب کی خریداری اور چاہے اپنے لیے مسلمان کرے یا کسی غیر مسلم کے لیے کرے، دونوں ہی صورتوں میں ناجائز اور گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی، شراب اٹھانے والے پر، شراب پینے والے پر، جس کے لیے شراب اٹھائی جائے اس پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، الغرض کسی بھی طرح اس میں جو معاون اور مددگار ہوگا اس پر لعنت فرمائی۔ تو مسلمان کے لیے شراب خریدنا اور بیچنا دونوں ہی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثمن کو، یعنی اس کے بدلے میں جو قیمت حاصل ہوئی، اسے بھی خبیث کہا۔ تو لہٰذا اگر مسلمان کسی نے ایسا کچھ کام کیا ہے تو اولاً تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ، اور جو بھی اس کے بدلے میں مال حاصل ہوا ہے شراب بیچ کر، وہ صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد اس کی زبان سے تشہد نکل گئی، تشہد پڑھ دی یا نکل گئی، تو کیا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنت اور نوافل کی کسی بھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اگر تشہد پڑھا بھولے سے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر فرضوں کی آخری 2 رکعت کے اندر اس نے تشہد پڑھا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر یہ لازم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد تشہد، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت پڑھیں، درمیان میں کوئی بھی اجنبی چیز اگر پڑھیں گے تو اگر قصدن ہوگی تو نماز واجب الادا ہوگی، اور اگر بھول کر ہوگی تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جی مزید کال۔ طالب حسین اتاری UK کے شہر برمنگھام سے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا انسانی اعضاء کو بیچ سکتے ہیں جیسے گردہ، آنکھ وغیرہ؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اولاً تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، بیچنے کے لیے ہمیشہ آپ اسی چیز کو بیچ سکتے ہیں جس چیز کے آپ مالک ہیں، پہلی بات۔
دوسری بات یہ کہ اس چیز کا مال ہونا ضروری ہے. انسان کے اعضاء، انسان کا اپنا بدن، اس کا انسان خود مالک نہیں، رب کی جانب سے اس کے پاس بطور امانت یہ چیزیں ہیں. تو لہذا جب مالک ہی نہیں تو پھر کیوں کر وہ اس کو جو ہے وہ بیچ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان مال نہیں ہے، بکاؤ کی چیز نہیں ہے، بیچنے کی چیز انسان نہیں ہے. انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احترام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے. اگر انسان کو بھی دیگر مالوں کی طرح بیچنے کے لیے لا دیا جائے تو پھر انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسان کی عزت و وقت کیا باقی رہے گی؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے انسان کے اعضاء کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. تو گردے یا دیگر اعضاء کی خرید و فروخت ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ خون کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. علماء نے ضرورتاً خون دینے کی تو اجازت دی ہے، لیکن بلا عوض، بغیر کسی عوض کے تو آپ بطور مدد کسی کو خون دے سکتے ہیں، لیکن اس کا عوض وصول نہیں کر سکتے. اور دیگر اعضاء کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلا عوض بھی آپ کسی کو نہیں دے سکتے. ایک میسج شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دکاندار چیز بیچتے ہوئے اصل قیمت چھپاتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط قیمت بتاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ کے اندر دو اس طرح کی بیوعات ہیں کہ جن میں اگر اصل قیمت آپ نے چھپائی تو ایسی صورت کے اندر خریدار کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس سودے کو کینسل کر سکے. ایک کہلاتی ہے بے مرابحہ، کہ اس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی اور میں اس کے اوپر اتنا نفع لے رہا ہوں. دوسری کہلاتی ہے بے تولیہ، کہ اس میں آپ کہتے ہیں میں نے چیز اتنے میں خریدی اور جتنے میں خریدی ہے بغیر نفع کے تمہیں اتنے میں ہی بیچ رہا ہوں. تو اب یہاں پر اگر اصل قیمت کے اندر جھوٹ بولا تو بالکل یہ دونوں بیوعات میں اگر بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص نے جھوٹ بولا ہے تو ان بیوعات کو کینسل کرنے کا خریدار کو بالکل حق حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک عام بے کی جاتی ہے کہ اس میں یہ نہیں بتاتا کہ وہ کتنا میں نے جو ہے وہ لیا ہے پروفٹ، یا میں نے کتنے میں خریدی یا مجھے کتنے میں پڑی. تو اس میں جھوٹ بولنے سے اگرچہ بے تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن جو دکاندار ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ گناہگار ضرور ہوگا. اور حدیث میں فرمایا کہ جھوٹی قسموں سے اگرچہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارا مال تو اس طرح کما لیتے ہیں لیکن برکت ان کے مال میں نہیں ہوتی. تو لہذا جھوٹ بولنا ہرگز جائز نہیں. اس بات کا اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ نے جو میں نے ابتداً دو بیوعات کا نام ذکر کیا، بے مرابحہ اور بے تولیہ، ان میں کتنا پیارے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ چیز خریدی مثلا 10 روپے کی، لیکن اب صرف خریداری کے اوپر ہی تو بات نہیں ہوتی نا، لازمی سی بات ہے وہاں سے مال میں یہاں لے کر آیا، کرائے کی گاڑی میں لوڈ کر کے دکان میں جو ہے وہ اس کو رکھ رہا ہوں، دکان کا کرایہ دے رہا ہوں، دیگر الیکٹرسٹی دیگر یوٹیلیٹی بلز کے بھی اخراجات ہیں، تو وہ کون برداشت کرے گا؟ تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت کے اندر یہ کہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، یہ نہ کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے، کیونکہ خریدی تو 10 روپے کی ہے اور اب دیگر اخراجات ملا کر اسے وہ پڑی مثال کے طور پر 15 روپے کی ہے. تو اب یوں کہنا کہ میں نے 15 میں خریدی ہے یہ جھوٹ ہو جائے گا. یہ کہے کہ مجھے یہ چیز پڑی جو ہے وہ 15 کے اندر ہے تو اب یہ سچ ہو جائے گا. تو اندازہ کیجئے کہ الفاظ کے اندر بھی شریعت مطہرہ ہمیں کتنے پیارے اصول عطا فرما رہی ہے کہ ایسی بات ہرگز نہ کی جائے جو جھوٹ کی طرف لے جانے والی ہو، اور ساتھ ہی اس کا حل بھی بیان کر رہی ہے. تو لہذا جھوٹ ہرگز نہ بولا جائے کاروبار کے اندر، نہ بیچنے والا بولے نہ خریدنے والا. خریدار بھی کہتے ہیں یہ تو ابھی میرے کو فلاں دکاندار اتنے کی دے رہا تھا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. لیکن یہی کہ سامنے والے دکاندار سے اس کے ریٹ کم کروانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مجھے وہ برابر والا تو اتنے کی دے رہا ہے، تم اتنے کی دے رہے ہو، وہ پھر ریٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ 4 روپے کا نفع تو اٹھا لیں، لیکن وہ جو آپ نے 4000 یا اس سے بڑا گناہ جو جھوٹ کا اپنے ذمے لیا آپ نے، اس کا کیا ہوگا کل قیامت میں، اس کا آپ جواب دیں رب تعالیٰ کو کس طرح ہوں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے. جی مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے سوال یہ پوچھنا، مسجد کا امام ایک تقریر کر رہا تھا، بیان کرتے ہوئے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے کیڑے کا ذکر کیا کہ ان کو یہاں تک اس کا صبر تھا کہ ان کا جو کیڑے پائے گئے تھے جسم میں
حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ شیطان کے مطالبے پر آزمائش کے لیے مصیبتیں چند نازل فرمائیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مال و اسباب بھی تباہ ہو گیا، اور آپ خود بیمار بھی ہو گئے. لیکن یہ جو واقعے میں بیان کیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کیڑے پڑنے والا مرض ایسا مرض ہے کہ اس سے سن کر بھی نفرت آتی ہے، اور کوئی دیکھے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ کیڑے کسی کے جسم میں پڑ رہے ہیں تو اس سے نفرت ہوگی. حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں تو ان کا ایسے امراض سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ امراض ان میں پائے جائیں گے تو جو مقصد بعثت ہے، نبوت کا جو بھیجنے کا نبی کا جو مقصد ہے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، وہ مفقود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوں گے، نفرت کریں گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقائد میں سے ہیں، وہ عقائد جو کہ نبوت سے متعلق ایک مسلمان کو جاننا، سیکھنا اور ان پر یقین رکھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جسمانی اعتبار سے بھی ایسے امراض سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کا پاک ہونا ضروری ہے جو کہ نفرت والے ہوں. تو لہٰذا اس پورے قصے کے اندر بقیہ باتیں تو ٹھیک ہیں کہ آپ بیمار بھی ہوئے، سارے معاملات بھی ہوئے، آپ کی آل اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مال و اسباب بھی تباہ ہو گیا، لیکن یہ بیماری ہرگز آپ کو ایسی ہرگز نہیں تھی کہ معاذ اللہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں. اور پھر اس میں اور لوگ مزید بڑھا دیتے ہیں کہ جناب وہ اٹھا کر کیڑا گری آتا تھا تو آپ واپس دوبارہ اسے رکھ لیتے تھے. تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، ان کے کوئی مستند ثبوت نہیں ہیں، اور چونکہ عقیدے کے برخلاف ہیں تو لازمی طور پر ان کا انکار ہی کیا جائے گا. جی مزید کال. ارشد محمود UK کے شہر والسل سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بروکر کے لیے کب پیسے لینا جائز ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرماجیے. جزاک اللہ خیرہ. جب امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ بروکری کرے گا تو اس کے لیے بروکری لینا جائز ہوگا. اب کب لینا ہوگا تو اب اس پر دار و مدار ہے کہ آپ کے عرف کے اندر کب اس کو بروکری کا حقدار سمجھا جاتا ہے. فقط دو افراد کا رابطہ کرا دینے پر یا سودا کمپلیٹ ہونے پر. اگر سودا کمپلیٹ ہونے پر سمجھا جاتا ہے تو رابطہ تو انسان نہ جانے کتنوں کو بروکر کروا دیتے ہیں، ملوا دیتے ہیں، لیکن سودے نہیں ہوتے تو وہ حقدار نہیں ہوتے، نہ ہی وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایسا ہی ہے، واللہ علم آپ کے ہاں آپ کے ملک کے اندر کیا ہو. تو بہرحال جس جگہ پر جو عرف ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ کب بروکر کو بروکری کا حقدار سمجھا جاتا ہے، اور جس وقت اس نے وہ کام کروا دیا کہ حقدار ہو گیا، سودا ہو گیا، اب بعد میں کسی وجہ سے سودا انہوں نے آپس میں کینسل کر لیا، سودا ہونے کے بعد کینسل کر لیا، تو اب اس کی بروکری ضائع نہیں ہوگی. اب بہرحال اس کو بروکری دینی پڑے گی کہ اس کا جو کام تھا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، تو اس کی جو اجرت بنے گی وہ بہرحال دینی ہوگی. جی مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مبشر اتاری عرض کر رہا ہوں. اس سب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو میت کو کندھے دینے کا طریقہ ہے کہ 10-10 قدم چاروں طرف سے دیے جائے. اگر یہ 10-10 قدم ایک ساتھ نہیں ہوتے، جیسے مثال کا بار بار تو لوگ لے رہے ہوتے کرنا، اگر 2 یا 3 کندھے جیسے ہو جاتے پھر کیا دوبارہ یعنی اس کو اسٹارٹ کر کے یعنی گنتی 10 تک پوری کر دے کہ ایسے بھی ثواب ملے گا جیسے 40 کا جو کبیرہ گناہوں کے والے میں؟ دیکھیں ثواب تو ملے گا، جتنے بھی قدم دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. بہتر یہ ہے کہ جو طریقہ کار بیان ہوا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہر دفعہ میں آپ یکبارگی یعنی تواتر کے ساتھ 10 قدم لے کر چلیں، اور جنازے کے ساتھ دیگر چلنے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو آپ کو بھی بالکل عمل کرنا ہے، لیکن اسے عمل کرنے دیجیے. اور اگر کہہ بھی دیا جائے کہ 2 منٹ رکیں تو بالکل 10 قدم چلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، تو اس بات کا خود بھی خیال رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی اس بات کی سہولت دیں کہ وہ اس سنت طریقہ کار کے مطابق 10 قدم چل سکیں. ایک میسج ہے، سوال یہ ہے ان کا کہ گروی مکان لینا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں گروی مکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا، اس کے بدلے میں آپ سیکیورٹی کے طور پر کہ اگر کل کو میں اپنا قرض نہ دے سکا تو بھائی یہ میرے مکان کے کاغذ ہیں، یہ آپ رکھ لیں، آپ اسے سیل آؤٹ کر کے اپنا قرض وصول کر لیجئے گا. ضمانت کے طور پر گروی کا لین دین ہوا کرتا ہے. فی زمانہ گروی مکان کا جو طریقہ کار رائج ہے اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو
وہ مکان استعمال کے لیے دے دیتے ہیں کہ وہ جب تک میں قرضہ تمہارا نہیں لوٹاتا تم اسے خود استعمال کرو، خود اس میں رہائش اختیار کرو، یا زمین دی تو اس میں خود کاشت کرو، یا تم کسی اور کو کرائے پر دے دو. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں، یہ قرض سے نفع اٹھانا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا گروی اگر مکان کا لین دین کریں تو فقط سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر ہو، یوں کہ اب اس سے نفع اٹھانا نہ ہی راہن کے لیے، یعنی جس نے دیا ہے اپنا مکان، جس نے قرض لے کر اپنا مکان دیا ہے، نہ اس کے لیے نفع اٹھانا جائز ہے، اور نہ ہی جس نے قرض دیا ہے اور وہ مکان بطور گروی لیا ہے اس کے لیے نفع اٹھانا جائز ہے. بعض جگہوں پر تو فقط کاغذات ہی لیے جاتے ہیں، گھر اس کی کسٹڈی میں ہی رہنے دیا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت رہن شرعی اعتبار سے رہن نہیں ہے. اور بعض جگہوں پر باقاعدہ گھر دے دیا جاتا ہے یا زمین استعمال کے لیے دے دی جاتی ہے، تو استعمال جائز نہیں ہے. بعض اوقات یوں بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم اس کی کوئی قیمت مقرر کر لیتے ہیں، اب وہ قیمت یعنی قیمت سے مراد کرایہ مقرر کر لیتے ہیں، اب وہ کرایہ کسی نے 400 روپے مقرر کر لیا، 500 روپے، در حقیقت اس مکان کی یا پلاٹ کی یا اس زمین کی قیمت دیکھیں تو وہ ماہانہ ہزاروں روپے میں ہوتی ہے. تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. قرض کی وجہ سے اگر آپ کرائے میں بھی کوئی کمی کریں گے جو کہ عرف سے ہٹ کر ہوگی تو وہ بھی سود ہوگا، اور سود حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. جی مزید کال سن. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے سونے کا، اس کا صحیح کیا ہے؟ یہ 7.5 تولے ہی ہے یا اس سے کم بھی ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قیمت جو ہے 12.5 تولے چاندی کی اور 7.5 تولے سونے کی ایک ہوتی تھی، اور ابھی یہ کچھ کہتا ہے کہ یہ 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے سے زائدہ سونا ہو تو کیا وہ میاں بیوی الگ الگ ملکیت میں 3 تولے اور 4 تولے اس طرح لے سکتی ہے، اور اس سے پھر کیا زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک دور کے اندر سونا چاندی کی قیمتیں برابر تھیں، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر تھی، لیکن اب ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق آیا. جب فرق آیا تو پھر آج نہیں، عرصہ پہلے، سال پہلے جو ہے وہ فرق آیا، صدیوں پہلے بلکہ کہیں فرق آیا تو غلط نہ ہوگا. تو پھر علماء نے کہا کہ وہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا، کہ زکوٰۃ دینے کی بات آئے گی، تو اگر سونا ہے تو سونے کا ہی نصاب دیکھا جائے گا 7.5 تولہ، لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی دوسرا مال ہے تو اب ایسی صورت میں ان دونوں مالوں میں سے، یعنی سونا ہوگا یا چاندی، اور چاندی نہیں ہوگی تو کرنسی ہوگی، پیپر کرنسی ہوگی، یا دیگر چیزیں ہوں گی، یا مال تجارت ہوگا، پرائز بونڈ ہوگا، تو ان تمام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قیمت چاندی کی لگائی جاتی ہے. جب دونوں مال ہوں گے تو پھر جس کی قیمت کم ہوگی، سونے یا چاندی میں سے جس کی قیمت کم ہوگی، اس کے اعتبار سے نصاب کو دیکھا جائے گا اور اس اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی کہ اس میں فقراء کا حق زیادہ ہے، کہ فقراء تک زکوٰۃ زیادہ پہنچے گی. آج چاندی کم ہے، کل کو اگر ہو سکے، ممکن ہے اگر ہو گیا کہ جناب سونے کے ریٹ کم ہو گئے تو ایسی صورت کے اندر سونا کا اعتبار لگایا جائے گا. اگر چاندی اپ ہو گئی تو شرعی اعتبار سے یہ اس صورت میں ہے جبکہ 2 مال ملے. اگر الگ ایک مال ہے سونا تو پھر سونے کا ہی نصاب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ 7.25 پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آج کا سلسلے کے اندر کافی معلومات ہم نے حاصل کی، شرعی مسائل حاصل کیے. مزید اس کے علاوہ بھی آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر سکتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میل کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کے جو سلسلے ہوتے ہیں روزانہ، ان سلسلوں کے اندر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ کال، آڈیو اور ویڈیو کالز اور میسیجز کے ذریعے سے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل بعد نماز مغرب دارالفتہ اہل سنت کا براہ راست سلسلہ ہوگا، اس میں بھی حاضر ہونے کی، اس کو بھی سننے کی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش